ہمارے اکثر پیشنٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں واک کرنے کا کہا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب اتنے عرصے سے ہم واک کر رہے ہیں لیکن مطلوبہ نتائج نہیں حاصل ہو رہے۔ مطلوبہ نتائج ہر شخص کے مختلف ہیں، کسی شخص میں یہ جنرل فزیکل ہیلتھ ہے، کسی کے لیے اس کی بلڈ شوگر لو ہونا مطلوبہ نتائج ہیں، اور کسی کو واک کے بعد بلڈ پریشر کم چاہیے، کسی کو واک کے بعد میٹابولک پرابلمز کم ہو جائیں اس کے یہ چاہیے، اور کچھ لوگ اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے یا مینٹین کرنے کے لیے واک کرتے ہیں۔ لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ واک جب کی جاتی ہے تو اس کو عموماً صحیح طریقے سے نہیں کیا جاتا۔ تو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ واک بھی کر رہے ہیں تو آپ کو مطلوبہ نتائج کیوں نہیں مل رہے۔ واک کرنے کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اب آپ واک کرنے کا پلان مکمل بنا لیتے ہیں تو آپ نے سمپل جوتوں میں یا چپلی وغیرہ میں جو واک نہیں کرنی، تو فلیٹ سول والے جوتے خریدیں یا جاگرز خریدیں، اور اس کے علاوہ ٹریک سوٹ وغیرہ اس کا استعمال کریں۔ ان چیزوں سے برین کو سگنل جاتے ہیں کہ آپ واک کے لیے ریڈی ہیں، اور اس سے آپ کو وہ مطلوبہ نتائج ملنا شروع ایکسرسائز کرنے سے پہلے ہی ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پری ریکوزٹ میں یہ ہے کہ آپ اسٹریٹ اوے واک نہیں شروع کرنی۔ آپ جب واک کرنے کے لیے کے ارادے سے آپ نے جب اپنے ڈریس اپ ہو گئے ہیں پراپر، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، تو اس کے بعد آپ نے اپنے جو مسلز ہیں ان کو، پاؤں کے مسلز کو، ٹانگوں کے مسلز کو، ہاتھوں پیروں کو تھوڑی سی ہلکی سی ایکسرسائز کرنی ہے گھر میں ہی، جسٹ 10 سے 15 سیکنڈ، تاکہ آپ کے برین کو یہ سگنل جائے کہ آپ ایکسرسائز کے لیے ریڈی ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ پراپرلی جائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ جب جائیں تو آپ کا پوسچر ٹھیک ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کے شولڈر اسٹریٹ ہوں، کمر اسٹریٹ ہو، اور آپ ہاتھ جو ہے ان کو موو کر سکیں جب ایکسرسائز کرتے ہیں، کہ آپ نے یہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں ایکسرسائز کے لیے نہیں جانا، بلکہ آپ نے ریڈینیس اپنی پوری کرنی ہے اور کوئک الرٹ ہو کے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ واک کے لیے نکلیں۔ اب واک میں جب آپ نکلتے ہیں تو 2 پرنسپلز آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جب بھی آپ واک کریں تو آپ کو پسینہ لازمی آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے 1 گھنٹہ واک کی ہے اور پسینہ نہیں آیا اور آپ واپس آ گئے ہیں، تو اس واک کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ واک سے اگر آپ کا ہارٹ ریٹ نہیں بڑھا تو اس واک کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ جب واک کرتے ہیں تو آپ باڈی کے لوور پارٹ کو تو یوز کرتے ہیں، لیکن ہاتھوں کو اسٹیٹک رکھتے ہیں، یعنی کہ ہاتھ جو ہیں وہ اسٹریٹ ایسے رہتے ہیں، لیکن آپ نے اس میں ہاتھوں کو بھی سوئنگ کرنا ہے، بازوؤں کو، یعنی کہ بازوؤں کو سوئنگ کرنا ہے، تاکہ ٹانگوں کے ساتھ ساتھ بازوؤں کی ایکسرسائز بھی ہو جائے اور مسکولر ایکٹیویٹی بڑھے۔ تو اب جو ہارٹ ریٹ بڑھانا ہے اس کے لیے آپ کو میں ایک ٹپ دے دیتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ جب واک کرتے ہیں، فرض کر لیں آپ نے 40 منٹس کی واک کر لینی ہے، تو آپ اس میں یہ کریں گے کہ پہلے 5 منٹ تو آپ سلو واک کریں گے جب آپ سٹارٹ کریں گے۔ 5 منٹ جب ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے 10 سے 15 سیکنڈ کے لیے برسک واک کرنی ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ایک تو پسینہ آنا شروع ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ ہارٹ ریٹ بڑھ جائے گا۔ نارمل ہارٹ ریٹ جو ہے وہ 70 سے 80 بیٹس پر منٹ ہوتا ہے، تو آپ نے اس ہارٹ ریٹ کو 120 یا 100 سے 120 کے قریب تقریباً لے جانا ہے۔ وہ آپ اندازے سے بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کو آج کل گیجٹس بھی ایسی آ گئی ہیں جو آپ کو بتا دیتی ہیں۔ لیکن اگر آپ میجر نہیں بھی کر سکتے تو 15 سیکنڈ کے قریب برسک واک، تیزی سے واک کریں گے تو آپ کا ہارٹ ریٹ جو ڈیزائرڈ ہے وہاں تک چلا جائے گا۔ اس 15 سیکنڈ کے بعد آپ پھر سلو ڈاؤن ہو جائیں، اور اگلے 5 منٹ جو ہیں وہ پھر دوبارہ آپ نے نارمل واک کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہارٹ ریٹ 120 سے دوبارہ 80 کے قریب آ گیا ہے۔ تو ایک سرکل جب یہ پورا ہو جائے تو پھر دوبارہ آپ نے اگلے 5 منٹ کے بعد پھر برسک واک کرنی ہے، یعنی کہ ایک نارمل واک جو ہے 5 منٹس کی، پھر 15 سیکنڈ کی برسک واک، پھر 5 منٹ کی سلو واک، اور پھر 15 سیکنڈ کی برسک واک۔ تو اس طرح یہ سرکل آپ نے چلاتے جانا ہے۔ اور شروع میں لیکن شروع میں جب آپ برسک واک کرتے ہیں تو آپ اس کو 5 سیکنڈ 7 سیکنڈ بھی کر سکتے ہیں، اور گریجولی آپ بڑھاتے جائیں تاکہ باڈی پہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہ ہو۔ تو اس سے آپ دیکھیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ نارمل واک کر رہے ہیں تو آپ کا ہارٹ ریٹ نارمل اس میں رینج میں ہے، لیکن جو ہی آپ برسک واک کر کے ہارٹ ریٹ کو اوپر لے کے جاتے ہیں تو آپ کی جو بلڈ شوگر ہے وہ یوٹیلائز ہو جاتی ہے مسلز میں، سیلز تک پہنچ جاتی ہے، بلڈ پریشر پہ پازیٹیو امپیکٹ پڑتے ہیں، پھر ہارٹ بلاکس کو روکتی ہے، اور آپ کی سرکولیشن جو ہے نہ صرف باڈی کی بلکہ جو ہارٹ کی اپنی سرکولیشن ہے کورونری آرٹریز کی، اس کو بھی بہتر کرتی ہے۔ تو ہمیں کبھی امید ہے کہ اگر آپ اس طرح واک کریں گے تو آپ کو ڈیزائرڈ رزلٹس مل جائیں گے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب آپ سٹارٹ میں سلو سے برسک کریں تو 15 سیکنڈ کی بجائے 5 سیکنڈ، پھر 10 سیکنڈ، اس طرح گریجول تھوڑا سا انکریز کر سکتے ہیں۔ اور یہ سرکلز بھی، اور یہ جو سائیکلز ہیں، یہ شروع میں آپ 2 یا 3 رکھیں، پھر گریجولی ان کو بڑھا کے پوری واک پہ محیط کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔